الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات کا نمونہ بنایا ہے، اس لیے انسان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ نمونہ کائنات ہونے کے اعتبار سے حق تعالی شانو کی عبادت کرے، اور عبادات میں اللہ نے پھر مسلمانوں کو ایسی عبادت نماز کی صورت میں عطا فرما دی کہ جس میں کائنات کی ہر ایک چیز کی نماز شامل ہے، اور جو صحیح معنی میں عبادت کہلانے کے لائق ہے وہ صرف نماز ہے، کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہے،
اور جس میں درختوں جیسا قیام بھی موجود ہے اور جانوروں جیسا رکوع، حشرات الارض جیسا سجدہ، پہاڑوں جیسا قاعدہ، فرشتوں جیسی صف بندی اور سورج و چاند جیسی گردش اور جنت اور دوزخ جیسی دعائیں، یہ ساری نمونے نماز کے اندر موجود ہیں۔ پھر فرشتوں کی عبادات کی جو مختلف حیتیں ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی دعا میں، وہ بھی نماز کے اندر موجود۔ اور پھر اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں کو جو نماز کی مختلف صورتیں عطا فرمائیں، نماز کی وہ شکل و صورت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں کے اندر نہیں تھی۔ پہلی امتوں میں سے کسی کو صرف قیام کی عبادت دی گئی، کسی کو رکوع کی عبادت دی گئی، کسی کو سجدے کی عبادت دی گئی۔ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں اور پہلی اقوام کی ساری عبادتیں بھی نماز کے اندر جمع فرما دی، اور پھر نماز جیسی عبادت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی تو اس وقت عطا فرمائی جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور معراج کے موقع پہ خاص تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ نماز کا تھا، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ یہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے، کہ جب ایمان والے نماز ادا کریں گے اور سجدہ کریں گے تو انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، معراج حاصل ہوگا۔ ابتداءً اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا کیا لے کر کے آئے؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازیں میری امت پر فرض فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ واپس جائیں اور اللہ سے تخفیف کا سوال کریں۔ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی دن رات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، تخفیف کا سوال ہوا، 5 کم ہوئیں، پھر آئے، پھر گئے، یہاں تک کہ 9 مرتبہ آنا جانا ہوا۔ 45 نمازیں اللہ نے معاف فرما دی، 5 کو باقی رکھا، اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب جو ملے گا وہ 50 ہی کا ملے گا۔ ما یبدل القول لدی، ہمارے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، جو بات ہم نے پہلے کہہ دی وہی بات ہے۔ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کریں گی لیکن ثواب جو ہے وہ 50 ہی کا ملے گا۔ پھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ ارشاد فرمایا کہ 5۔ فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، واپس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی مرتبہ آنا جانا ہو گیا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اور اب مزید جو ہے میں تخفیف کا سوال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا اس امت کے لیے نماز کی صورت میں کہ دن رات میں 5 نمازیں ادا کریں اور ثواب جو ہے وہ 50 ہی کا وصول کریں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے اندر بھی آج جو ہے ہم ان نمازوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ جو 5 نمازیں اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی اور باقی رکھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
فرمایا ان کی پھر اپنی ایک اہمیت ہے کہ جو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں نمازیں ادا کی، اللہ نے وہ اس امت کے اوپر فرض فرما دی۔ فجر کی نماز جو ہم صبح کے وقت ادا کرتے ہیں، جس میں 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، یہ 2 فرض تو میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اوپر اتارا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ رات کا وقت تھا اور گھٹاٹوپ اندھیرا جو ہے وہ چھایا ہوا تھا، کائنات کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آدم علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی، جنت کی چاندنا اور جنت کی روشنی سے نکل کر کے آئے تھے کہ اگر یہ دنیا اس قدر تاریک ہے، اس میں اس قدر اندھیرا ہے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ تو پریشانی ہوئی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی، اور اس وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ ایک رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا کی کہ رات کی اندھیری چلی گئی، اور دوسری رکعت اس شکرانے میں کہ دن کا اجالا اور دن کی روشنی جو ہے وہ اللہ نے نمودار کر دی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جو فجر کی نماز عطا فرمائی وہ آدم علیہ السلام کی وہ نماز جو سب سے پہلے انہوں نے ادا کی۔ اور ظہر کی نماز جب ادا کرتے ہیں فرمایا کہ یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اللہ نے امتحان لیا بیٹا ذبح کرانے کا، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جس وقت کامیاب ہوئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت جو ہے وہ شکرانے کی ادا کی۔ یہ ظہر کا وقت تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی، پہلی رکعت اس شکرانے میں ادا کی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری مدد فرمائی اور اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دی۔ تو اس امتحان کی کامیابی کے شکرانے میں پہلی رکعت ادا کی، اور دوسری رکعت اس شکرانے میں ادا کی کہ اللہ تو نے اسماعیل کے بدلے میں جنت سے مینا بھیج دی، یہ بھی انعام تھا۔ تو اس انعام کے شکرانے میں دوسری رکعت ادا کی، اور تیسری رکعت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے میں ادا کی کہ اللہ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جو حلیم ہے، بردبار ہے، صابر ہے، کہ جو اس امتحان میں کامیابی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ممید اور معاون ثابت ہو۔ تو اس شکرانے میں کیا اللہ اگر آپ نے مجھے یہ صابر بیٹا عطا نہ فرمایا ہوتا تو میرے لیے اس امتحان میں کامیابی جو ہے وہ مشکل تھی۔ اس شکرانے کے اندر تیسری رکعت ادا کی، اور چوتھی رکعت اس شکرانے میں کہ اللہ نے براہ راست اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ نماز ان 4 رکعت کا ادا کرنا اس قدر پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ رکعتیں فرض کر دیں ظہر کے اندر۔ اور عصر کے وقت جو 4 رکعت نمازیں ہم ادا کرتے ہیں فرمایا وہ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی۔
کہ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کئی اندھیریوں کے اندر تھے، مشکلات کے اندر تھے، رنج اور مصیبت کے اندر تھے، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان اندھیریوں کے اندر، ظلمات کے اندر، تاریکیوں کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، مجھ سے قصور ہو گیا، معاف فرما دے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا، اس غم سے انہیں نجات دی، اور یوں ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ باہر آئے مچھلی کے پیٹ سے، 4 رکعت شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے 4 قسم کی تاریکیوں اور ظلمات اور اندھیریوں سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور اندھیرا، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی اور بادلوں کی تاریکی، اس شکرانے میں 4 رکعتیں ادا کی، اور عصر کے وقت کی یہ نماز اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر فرض فرما دی۔ مغرب کو جو 3 رکعتیں ادا کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی۔ اللہ کے پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو خلاف ادب ہو، اللہ اس کے اوپر بھی ان کی تنبیہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں اور ان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے خلاف ادب معاملے کے اوپر بھی۔ ایسے ہی کوئی معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا، اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام آگاہ ہو گئے کہ میرے رب نے یہاں پر مجھے آزمایا ہے، تنبہ ہوا۔ فخر راکعا واناب، فوراً سجدے کے اندر چلے گئے۔ فغفرنا له، اللہ سے استغفار کرنے لگے، معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دی۔ شکرانے کے طور پر 4 رکعت کی نیت کی، 3 رکعت ادا کی تو گریہ طاری ہو گئے، اور اس قدر رونے لگے، اس قدر روئے کہ 4تھی رکعت کا ادا کرنا محال ہو گیا، اور 3 رکعت ہی کے اوپر سلام پھیرنا پڑا۔ اللہ کو ان کی یہ 3 رکعت اس قدر پسند آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مغرب کے اندر کی یہ 3 رکعتیں ادا فرما دی، اور عشاء کی 4 رکعتیں فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جب مدین سے چلے مصر کی طرف 10 سال کے بعد، اہل و عیال ساتھ تھے، اور بیوی جو ہے وہ امید سے تھی، بیماری کے اندر تھی، اب لمبا سفر تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کئی طرح کی پریشانی لاحق تھی۔ ایک تو لمبا اور طویل سفر ہے، کس طرح سے گزرے گا، بیوی بیمار ہے، اس کی بیماری کی فکر، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی فکر، اور جہاں مصر کی طرف جا رہے ہیں وہاں فرعون کی حکومت جو ظالم ہے اور آپ کا مخالف ہے، اس کی فکر، اور پھر چلتے چلتے راستہ بھی بھول گئے، راستہ گم ہو گیا، وہ الگ فکر۔ اب رات کا وقت ہے، اندھیری ہے، اور ٹھنڈی راتیں ہیں، برفانی رات ہے، بیوی کو درد ذہن شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگ نکالنے کے لیے جو چکماق کا پتھر تھا اسے رگڑا، آگ نہیں نکلی، پریشان ہوئے۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوہ طور کے اوپر جو ہے وہ آگ جل رہی۔ جب آگ کو دیکھا تو اہلیہ سے فرمانے لگے، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہ تم یہاں پر ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں آگ کا شعلہ لانے میں کامیاب ہو جاؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس کوئی رہنما، کوئی ہادی موجود ہو جو ہمیں راستے کے بارے میں بتا دے، راستے کا پتہ بتلا دے اور ہمیں راستہ معلوم ہو جائے۔ بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کر کے کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں،
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں. فاعبدنی، اے موسیٰ میری عبادت کیجیے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. اللہ نے نبوت عطا فرما دی. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے چاروں قسم کے غم سے نجات عطا فرما دی. جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی سارے غم دور ہو گئے اور اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی، پریشانیاں دور ہو گئیں. تو وہ عشاء کے وقت، رات کے وقت جو موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی، اللہ نے وہ 4 رکعت اس امت کو عشاء کی صورت میں عطا فرما دی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.